السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجوة وتدعونني إلى النار. صدق الله العظيم، وقد أمر رسوله النبي الحبيب المجيد الكريم. لا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کی مدعا و شمع رسالت کی فرمان، غوث و خواجہ کے جانے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل اخبارات مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محبت غزہ کی جانب بھاؤ لگا کر رسول اللہ مدین کے تاجدار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قسمنا میں درود و سلام کا خزانہ پیش کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولانا محمد علی جوڑی میں درباری صحابی و خالق وسلم ایک مرتبہ پر جو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت درود و دعائیں حافظ تعالی شمالی و رسالت یعنی تعالی و صحابی کی تعلیم محبت رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول السلام تحقق علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحسن الخواتم مثل السلام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں جس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ اس طریقے سے اس مرد مجاہد مرد مومن خربیل رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اعلان کیا، ان کی طرف سے جو ہے تو اپنا موقوف بیان کیا، جس پر فرعون نے اپنا رد عمل بھی ظاہر کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ پھر جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ معاملات ایسے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ کسی قیمت پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اب اس نے مصلحت کے سارے حجابات کو تار کر دیا۔ اب بالکل وہ کھل کر کے گفتگو کرنے لگا۔ اب تک وہ ایک مصلحانہ گفتگو کر رہے تھے، اب تک ڈھکے چھپے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، لیکن اب کھل کر کے وہ سامنے آئے اور نتائج سے بے فکر ہو کر کے کیا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اگر میں کھل کر کے اعلان کر دوں اور اپنے ایمان کو ظاہر کر دوں اور اس سے کیا ہوگا۔ اس تمام باتوں سے بے فکر ہو کر کے اس مرد مومن نے صاف طور پہ کہا: وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ کہنے لگے: میری قوم، میرا حال بڑا عجیب ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھ کو بلاتے ہو آگ کی طرف۔ اے میری قوم، اب قوم سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، تمام لوگوں سے، تمام اہل دربار سے، کہ میری کوشش تو یہ ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ تم لوگ جس گمراہی میں پڑے ہو تمہیں وہاں سے نکال کر کے لے آؤ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم مجھے کفر اور شرک کی دعوت دے رہے ہو، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ فَتَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ کہنے لگے کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں، جبکہ اللہ کا حال یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جبکہ حال یہ ہے کہ پھر بھی میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو عزیز اور غفار ہے۔ لہذا یعنی اے میرے ساتھی ہو، تم لوگوں کا رویہ بڑا عجیب ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ جو ہے تو مجھے آگ کی طرف، میں تمہیں اس
مجھے ان باطل معبودوں کی پرستش کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں خود مجھے علم نہیں ہے، انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں، خالقیت میں اور اس کی علومیت میں جس کو تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، تو لہٰذا ان کا تو مجھے کوئی علم ہی نہیں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، مجھے میری بھی نہیں ہے، تو میرا میں تمہیں اس گہرائی کے، اس گمراہی کے گلے سے کھینچنا چاہتا ہوں، مجھے اسی گلے میں کھینچ رہے ہو۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لکم دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ ان فضلنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہی بخشنے والا مہربان، سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور حد سے گزرنے والے ہی جہنم میں۔ لہٰذا جن معبودان باطل کی طرف تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، مجھے بلا رہے ہو کہ میں فرعون کی بندگی کروں، وہ بت جو فرعون نے بنا رکھے ہیں، وہ مجسمے جو فرعون نے تراش رکھے ہیں، وہ الگ الگ خدا جن کو تم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں پوچھ رہے ہو، ان کی کوئی سند نہیں، نہ مجھے ان کا کوئی علم ہے، اور ان کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ کوئی ان کو پکارے، نہ ان کی دنیا میں کوئی عزت، نہ آخرت میں کوئی ان کا مقام ہے، نہ کوئی انہیں یہاں جانے، نہ کوئی وہاں کی اہمیت ہے۔ لہٰذا ایک مقصد مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بے بس اور بے اختیار ہے کہ نہ دنیا میں کسی کی پکار کو وہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کی دعا کو وہ قبول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تم لوگ بڑے ہی بے عقل ہو کہ ایسے لوگوں کو پوچھ رہے ہو کہ جنہیں خود اپنی خدائی تک کا علم نہیں۔ تو اس مرد مجاہد حضرت خربیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کو بڑے نصیحانہ انداز میں یا قومی کہہ کر کے پکارا، اے میری، کیونکہ یہ نصیحت کا مقام ہے۔ جب کسی کو نصیحت کی جائے، دعوت کی جائے، دین کی طرف بلایا جائے، تو وہاں پر دعوت کا انداز اور ہوتا ہے۔ جیسے آج اگر ہم کسی کو کہیں اے میرے محمد، اے میرے ساتھیوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پیار سے، محبت سے کسی کو اپنی طرف راغب کرنا، اس کی یہ مقصد دعوت دینا۔ لیکن جب کوئی دعوت کو ٹھکرا دے، دعوت کو قبول نہ کرے، تو پھر اس سے کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا، کوئی تعلق اس سے باقی نہیں رہ جاتا، نہ کہ وہ قوم میں شمار ہوتا ہے، نہ وہ رشتہ داری میں شمار ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز میں شمار ہوتا ہے۔ تو چونکہ مقام دعوت ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم ان باطل فرقے والوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا، اس کو تسلیم کرتا۔ جب انہیں دعوتیں کی گئی کہ تمہارے عقیدے خراب ہے، اس سے توبہ کرو، تو وہ لوگ پلٹ کر کے نہیں آتے، انہیں سمجھایا گیا، انہیں پیار سے، محبت سے، ہر طریقے سے سمجھایا گیا، لیکن جب نہیں مانے تب ان سے اب کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہ سمجھے اس وقت یہاں پہ نقطے کو کہ دعوت کا جو معاملہ ہوتا ہے، تبلیغ کا جو اصول ہوتا ہے، وہاں پر اگر کوئی کسی کو اس طریقے سے پکارے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی معاملات کے احادیث مروی ہے، تو جیسے کہ آقا اسلام نے فرمایا کسی کو کہہ میرے بھائی، لوگوں نے اس کو دلیل بنائی اور کہا کہ حضور نے فلاں کا بھائی، حضرت علی کو اپنا بھائی، یا آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ حضور میرے بھائی، اس کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ حضور مان اللہ ہم سب کے بھائی، یہ بے وقوفی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعوت کا مقام، آقا کریم علیہ السلام نے دعوت کے مقام پر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آخرت کے معاملے میں اگر تم اس حال میں آؤ کہ تمہارے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، تو پھر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ دعوت کا معاملہ ہے، تبلیغ کا مقام ہے کہ حضور اپنی بیٹی سے یہ کہتے تھے کہ فاطمہ دل کھول کے نہ کرنا، تو نمازیں ترک کرنا، تو جو چاہے وہ کرنا، میں تجھے بچا لوں گا۔ قوم کو سبق دینا تھا، درس دینا تھا۔ وہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ اپنی
فاطمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پردے کا یہ عالم ہے ان کے دوپٹے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ان سے حصول کر کے فرما رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جو آج یہ کہتے پھرتے کہ ہم تو حصول کے امتی ہے حصول ہمیں بچا لیں گے ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں وہ لوگ سبق حاصل کریں ایک ہوتا ہے تبلیغ کا موقع تو اس موقع سے حصول دیکھتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا بہرحال یہاں پر خلیل رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے مقام پر فرمایا یا قوم اے میری قوم تاکہ قوم راغب قوم یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ ہمارا ہمدرد ہے یہ ہم سے ہمارا خیر خواہ ہے کہنے لگے کہ تم ایسوں کو پوچھ رہے ہو جن کی کوئی سند ہی نہیں جن کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہ سند اتاری اور نہ ہی مجھے ان کا کوئی علم ہے تم جن بتوں کو پوچھ رہے ہو صرف مصر کی حد تک مصر کے باہر ان بتوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں نہ زمین میں نہ آسمانوں میں کوئی ان کا جاننے والا نہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ان کا کی پرستش کرنے والا ہے ان کا علم تو مجھے کے لیے نہ ہی کسی صحیفے میں اللہ نے ان کا ذکر کیا اس سے پہلے جو انبیاء کرام اسلام آئے اور جو کتب سماوی اتری ان میں ان بتوں کا کوئی ذکر نہیں کوئی تذکرہ نہیں اور نہ ہی میں نے کسی اپنے قربوں میں یہ سنا لہٰذا انہیں تم نے اپنے سے گڑ لیا ہے اور بنا لیا ہے اور تم ان کی پرستش کر رہے ہو ان کو پوچھ رہے ہو میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آپ کی طرف بلا رہے ہو تم چاہتے ہو کہ میں بھی جو ہے تو تمہارے ساتھ جو ہے ان کی پوجا کروں مجھے تم پر سخت تعجب ہوتا ہے مجھے اپنے آپ پر تعجب ہوتا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں بلا رہا ہوں اس اللہ کی طرف جو عزیز نعمت غفار ہے جو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے اور عزت عطا فرمانے والا ہے انسان گناہوں میں بکھر کر کے آ جائے انسان گناہوں میں بھر کر کے آ جائے اس کے حضور ایک سجدہ کر لے اس کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو چھلک جائے تو اللہ اس کی زندگی بھر کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا اور ایسا غفار ہے کہ اس کی ساری خطائیں بھی معاف کر کر ایسا عزیز ہے کہ ان گناہوں کے بدلے اس کو نیکی عطا فرما دیتا میں تو اس اللہ وحدہ شریک کی بندگی کرتا ہوں اور تمہیں بھی میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تو دعوت دے رہا ہوں یہ بت جن کو تم پوچھ رہے ہو جن کی تم بندگی کر رہے ہو تو لہٰذا ان کے معبود ہونے پر ان کے الہ ہونے پر ان کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے خود اس بات کو کہا ہے کہ ہم خدا نہ انہوں نے اپنے کسی فرشتہ کو بھیجا ہے معبود برحق وہ ہے کہ جس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا اور اس نے انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ قائم فرمایا اور ان نبیوں اور رسولوں کی زبان سے اپنی خدائی کا اعلان کروایا لوگوں کو جو ہے تو تعلیمات اپنی پہنچائی اس نے کتب سماوی تعلیم آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کیا ان بتوں نے کبھی کہا کہ اب خدا ہے کیا ان بتوں نے کسی رسول کو بھیجا کہ ان بتوں نے کبھی کسی فرشتے کو بھیجا کہ ان بتوں نے کبھی کوئی کتاب رہبری کی تمہارے طرف اتاری یہ تو پتھر ہے بے جان ہے جو نہ خود سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کسی کی مدد کر سکتے یہ خود بے اختیار ہے بے بس ہے اللہ وہ ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کلام بھی فرماتا ہے مدد بھی فرماتا ہے قدرت بھی رکھتا ہے وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے تمام صفات کا وہ جامع بھی اسی نے انبیاء و رسول کو بھیجا اور دعا کو قبول کرنا ہے اسی کی شان بندوں کی دستگیری فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے لہذا اس مرد مجاہد نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہنے لگے القریب اے میرے دوستو اے میرے بندو اے میری قوم کے لوگ القریب وہ وقت آئے کہ جب تم میری نصیحتوں کو یاد کرو یعنی کہ جب مرنے کے بعد تم ان انوار سے گزرو گے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اور جب مرنے کے بعد ہر انسان پر حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے ہر انسان پر حقیقت کھل جاتی ہے جیسے انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور جب نشانیاں موت کی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ سب دیکھتا ہے آپ سنیں گے اس واقعے میں آگے کہ جب فرعون گرم ہونے لگا اور اس کی نگاہوں سے جب حجابات اٹھے تب وہ بھی کہنے لگا تھا کہ آمد نہ میرے دل غصہ بہا دے لیکن اس وقت جبریل السلام اس کے منہ میں نعرہ ڈالتے وہ میں آگے چل اس کی تفصیل سے
تو اس وقت کا ایمان کسی کام کا نہیں. اس وقت تم میری نصیحتوں کو یاد کرو گے اور جانو گے. لہٰذا میں نے اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیے. اب میں نتائج سے بے خوف بے فکر ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے. اب میرے حق گوئی پر تم مجھے قتل کر دو, مجھے سزا دو. میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے, اس لیے کہ ان کو بات بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا. وہ اپنے بندوں کا سب سے بہتر نگہبان ہے. تو لہٰذا اس مرد مومن نے ان کے سامنے کھل کر کے تبلیغ کرنا ہے اور صاف لفظوں میں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا اور ان بتوں کی جو ہے تو تسلیم بھی کر دی. ان بتوں کی حقیقت کے اوپر ظاہر کر دی کہ ان بتوں کا حال تو یہ ہے کہ انتم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم, کہ نہ تو یہ تمہارے بلاوے پر آ سکتے ہیں, نہ یہ تمہاری پکار کو سن سکے, نہ تمہاری دعاؤں کو یہ قبول کر سکے. لہٰذا یہ تو کسی کام کے نہیں. اس مرد مومن نے کھل کر کے حق اور باطل کو ان کے سامنے ظاہر کر. یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کروں گا کہ ان آیات حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بتوں کی بے بسی کو ظاہر کیا. سب سے پہلی بات یہ کہیں کہ مجھے ان کا علم ہونا چاہیے. مراد یہ ہے کہ اب سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, نہ ان نبیوں نے ان بتوں کا ذکر کیا کہ یہ خدا ہے, نہ ہی ان کی کتب میں وہ کتب سماوی جو اس سے پہلے اتر چکے دین ابراہیم میں بھی جو ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک اس وقت کے درمیان کی انہوں نے بات کی کہ اس وقت تک جتنے انبیاء رسول آئے اور جو کتاب اور صحیفے لے کر کے آئے کہیں پر بھی ان بتوں کی خدائی کا ذکر نہیں. مجھے خود اس کا علم نہیں کہ یہ خدا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ تو بے بس اور بے اختیار, یہ سن نہیں سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, کلام نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ ہی واحد لا شریک ہے کہ جو سنتا دیکھتا ہے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, وہی عزیز اور وہی غفار ہے. لہٰذا تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو نہ یہ دنیا میں پکارے جانے کے لائق ہے نہ آخرت میں پکارے جانے کے لائق, بلکہ کل قیامت کے دن اللہ جب ان بتوں کو قوت گویائی عطا کرے گا تو یہ خود کہہ دیں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو بنایا اور ہم کو پہنچایا, ہم نے انہیں اپنی طرف دعوت نہیں. یہ خود بات ہے, یہ خود اظہار کر دیں گے اور یہ خود جو ہے تمہیں اپنی جانب سے رد کر دیں گے. تو لہٰذا بتوں کی بے بسی, بے اختیار, بتوں کا نہ سننا, نہ دیکھنا, نہ کلام کرنا, نہ ہی جو ہے تو ان کا جو ہے تو کسی کی مدد کرنا, یہ انہوں نے ثابت کیا کہ بت کتنے بے بس اور بے اختیار. اب یہ آیت جو بتوں کے حق میں اتری ہے, حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتوں کے بارے میں کہا, وہ بت جن کو فرعونی پوجتے تھے, ان کو خدا اور الہ سمجھتے تھے, ان کے بارے میں کہا. لیکن آج کل کے وہابی دیوبندی ایسی ہی آیات کو دلیل بنا کر ان آیات کو اولیاء اللہ پر چسپا کرتا ہے. کہتے کہ دیکھو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, ان ولیوں کو کوئی اختیار نہیں, یہ بے بس ہے, تم اللہ ہی کو پکارو, اللہ ہی سنتا ہے, اللہ ہی دیکھتا ہے, اللہ ہی کلام فرماتا ہے, اللہ ہی معاف فرماتا ہے, اللہ ہی درجوں کو بلند فرماتا ہے. لہٰذا یہ نبیوں ولیوں کا ذکر ان بتوں کے ساتھ ہے, ان کو ان کے ساتھ ملاتے. ان جاہلوں کو یہ عقل نہیں کہ انسان اور پتھر میں زمین و آسمان کا, جو قوم جو لوگ انسان اور پتھر میں فرق نہیں کر سکتے وہ ایک بت اور پھر نبی اور ولی کے مقام کو کیا جا سکتے. بت کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے, بے جان بے صورتی ہے, جس کو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے اور اس کو خدائی کا شکل دے دیا, جو نہ بول سکے, نہ کلام کر سکے, نہ کسی کی سن سکے, نہ کسی کی مدد کر سکے. جبکہ آپ بارہا اولیاء اللہ کی کرامتوں کو سن چکے. اللہ والے سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا اور قرآن و حدیث کی اس پر بے شمار دلیلیں. یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا. آپ آسا کو زمین
زمین پر ڈالتے وہ عصا بن جاتا، جب اسے پکڑتے وہ لاٹھی بن جاتی، جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، سورج کی مانند جو ہے تو روشن ہو جاتا۔ اختیار بھی تو کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے 30 میل کی دوری سے چوڑی کی بوندی کی آواز کو سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا دیدار کیا تو آنکھوں کا حال یہ ہو گیا کہ کالی رات کے کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چوڑی کو آپ کئی ہزار میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتا۔ اللہ کے بندوں کو نور و طاقت اور اختیار عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اختیارات کے باوجود بھی یہ انبیاء اولیاء خدا نہیں، یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم ان کو پوجتے نہیں، بلکہ ہم انہیں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ اور اللہ کے اولیاء ہی تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کی عطا سے ان کے اندر یہ چیزیں مانتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے، جبکہ کفار مشرکین اپنے بتوں کو خود کا جو ہے تو جن کو انہوں نے بنایا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ خالق ہے، یہ اپنی ذات سے جو چاہے وہ کر سکتے، وہ پھر معبود اور الہ تسلیم کرتے تھے۔ ان کی خالقیت اور ان کی مالکیت، یہ دو بڑی اہم چیزیں الوہیت کے لیے، الوہیت کے لیے خالقیت اور مالکیت، یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے۔ میں تفصیل میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں تفصیل کر سکتا ہوں، تو یہ دو چیزیں الوہیت کے لیے بہت خاص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی خامی ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی مالک حقیقی بھی۔ لیکن کفار و مشرکین اپنے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ اگر خدا ہم کو عذاب دینا چاہے تو یہ لڑ کر کے ہمیں بچا لے، یہ جو چاہے کہ وہ کر سکتے، ان کا اپنا اختیار ذاتی ہے، خود کا ہے، یہ ان کا شرک اور ان کا کفر۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ انبیاء اولیاء خدا نہیں، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ مالک حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے یہ اختیار عطا فرمایا، اپنا فضل ان پر جو اللہ نے فرمایا۔ تو جب یہ فرق واضح ہو جاتا ہے تو پھر کس قدر ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں، یہ نبیوں ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ آیتیں جو بتوں کے حملے، بتوں سے متعلق کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، یہ ان آیتوں کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کر کے اہل سنت کو مشرک ٹھہراتے ہیں۔ بہرحال اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ بت جو ہوتے ہیں، آج بھی کفار مشرکین جن دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے تھے، ان کی کوئی سند نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں ڈالی، بلکہ اللہ نے نبیوں اور ولیوں کے لیے قرآن میں سند ڈالی۔ اللہ نے صاف فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ۔ اللہ نے ان کے لیے سند ڈالی، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد نمازیں پڑھو۔ اللہ نے ان کے لیے سند ڈالی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے نبیوں اور ولیوں کے لیے قرآن میں سند ڈالی، یہ ہمارے خاص ہے، یہ ہمارے محبوب ہے، اگر ان کو تکلیف دو گے تو پھر جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے سے جنگ کرے، جس نے ان کی جو توحید کی نبیوں ولیوں کی اس نے کفر کی، جس نے میرے ولیوں کو ستایا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو غرض کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں اور ولیوں کے لیے قرآن میں سند ڈالی، لیکن بتوں کے لیے کوئی سند نہیں ڈالی۔ حضرت خربی رضی اللہ عنہ نے کھل کر کے واضح طور پر ان لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی اور کہا کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو اپنے پیر کے ہاتھوں میں دے دیا، کیونکہ پہلی منزل تو پیر، اس کے بعد اسی کو فنافی شیخ کہتے ہیں، پھر فنافی رسول اور پھر فنافی اللہ۔ تو یہ پہلی منزل ہے شیخ، اگر ہم نے مرید ہو گئے تو گویا ہم نے اپنے سارے معاملات اپنے پیر کے حوالے۔ اب پیر ہمیں وہی سکھائے گا جو انہیں رسول نے سکھایا، اور رسول وہی سکھائیں گے جو خدا نے بتایا۔ تو
اس طرح اپنے تمام معاملات کو اپنے پیر کے حوالے کر دینا گویا اپنے پیر کے وسیلے سے رسول خدا کے حوالے کرنا ہے اور حضور کے وسیلے سے خدا کے سپرد کرنا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ جانتا ہے، تو اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ لہذا مراد یہی ہے کہ پیر اور رسول کے درمیان میں وسیلہ، ان کے واسطے اور وسیلے سے اپنے حالات اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جو کرے بہتر۔ ٹھیک ہے، تدبیر کرنا ہمیں اسلام نے سکھایا، مصیبت آئے، کوئی معاملات آئے تو تھوڑا صبر بھی، تدبیریں بھی کرتے، بیماری ہوئی تو علاج بھی کرا، لیکن جب علاج سے بیماری نہ جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے اپنے امتحان سمجھ کر کے صبر کرے۔ بعض لوگ شکایتیں کرتے، ہمیں پر مصیبت آ رہی ہے، یہی معاملات ہو رہے ہیں، یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ حالات جانے کا نام نہیں لیتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے جس پر بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس منزل میں گزرے تو صبر و استقامت کے ساتھ گزرے، اپنے معاملات اور اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ جو کرے گا بہتر۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنے تمام معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سپرد کر دیے۔ لہٰذا ایک روایت یا منقول ہے، کہتے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل کی سیر ہو گئے، وہاں پر ہم لوگوں نے کھانا بنانے کا انتظام کیا، کھانا وغیرہ بنایا، کھانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرانے کے لیے آتا ہے، لہٰذا ہم نے اسے بھی دعوت دی کہ اس یہاں ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ اس نے کہا میرا روزہ، ہمیں بڑا تعجب ہو، اتنی شدید گرمی، اتنی سخت گرمی اور اس میں ایک شخص نے روزہ رکھا اور بکریاں چرا رہا۔ آج ہمارا حال ہے کہ روزے رکھتے تو بس ہمیں اسی کمرہ چاہیے، ٹھنڈا کمرہ چاہیے، کولر چاہیے، پنکھا چاہیے، ایسا بھی دور گزرا۔ کہنے لگے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اتنی شدید گرمی میں ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور بکریاں چرانے کے لیے نکل آئے۔ لہٰذا ہم نے اسے جب کہا کہ تم نے اتنی سخت گرمی میں بھی روزہ رکھ لیا، اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے زیادہ سخت ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ہمیں اور بھی زیادہ تعجب ہے۔ لہٰذا ہم نے اسے کہا کہ ایک بکری ہمیں قیمتاً دے دو، اس کی قیمت دے دو، ایک بکری دے دو۔ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری تھی، میرے مالک کی ہے اور بغیر اس کی اجازت کے میں نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کھو گئی، کیوں ہو گئی؟ اس شخص نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ این اللہ، اللہ کہا، لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو میں جھوٹ بول دوں گا اپنے مالک سے کہ ایک بکری کھو گئی، سے بھیڑیا کھا گیا، لیکن کل قیامت دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت اس پر تعجب ہوا۔ جب ہم لوٹ کر مدینہ واپس گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے مالک سے اس شخص کو بکریوں کے ساتھ خرید لیا اور اللہ کی رضا کے لیے سوال کیا۔ اور جب بھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی تو مزاحن اس سے کہہ دیا کرتے تھے اللہ اللہ کا۔ تو اللہ کے ایسے بھی بندے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ چلتے پھرتے کہیں سے کچھ اٹھائے کھا لی، کئی بازار میں گئے کوئی چیز خرید رہے ہیں وہاں سے اٹھا کر کھا لی، اس کی اجازت نہیں ہوتی مالک، اور ہم اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چیز بھی جو ہے تو بعض اوقات علماء نے اس کو بھی چوری میں شمار کرنا ہے۔ بہرحال حضرت سید اپنے جو معاملات ہے اسے اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا ذکر کیا، اس میں دو لوگ تھے، ایک نیکوکار تھا اور ایک گنہگار تھا۔ تو جو گناہ کرتا تھا اس کو نیک شخص ہمیشہ سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ گناہ چھوڑ دے، گناہ مت کر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کر، لیکن وہ شخص بار بار گناہ کرتا رہتا تھا۔ جب یہ زیادہ سختی کرتا تو یہ کہتا کہ بھائی مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں گناہ کو کسی طرح چھوڑ دوں، میں بھی گناہوں کو برا سمجھتا ہوں، میں بھی اس سے باز آنا چاہتا ہوں، لیکن میرے نفس پر میرا قابو نہیں رہ پاتا ہے، شامت اعمال کی بنا پر مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، لہٰذا مجھے میرے ہاتھ میں چھوڑ دے، میرا اللہ مجھے خوب جاتا ہے۔ لہٰذا اس نیکوکار شخص نے
ایک دن اپنی نیکی کے گھمنڈ میں آ کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ تو اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا۔ آپ کریم اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا، ان کی روح قبض فرمائی، اس گناہگار شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ جب میں نے اپنی رحمت سے تجھے بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور اس نیکوکار شخص کو بلا کر کے کہا کہ کیا تم میری رحمت کو میرے بندے سے روک سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہا میرا حکم ہے کہ اس کو جنت میں لے کر۔ انسان حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ انسان بعض اوقات اس کی زبان سے بھی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اسے خود خبر نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات وہ نہیں کیا جسے کرنے کے بعد انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس گناہ سے، اس سے وہ گناہ اچھا ہے، اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد بندے کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بندے کے دل میں ندامت آ گئی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آ گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کہ نیکی کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے تو وہ غرور اور گھمنڈ اس کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ خوف جو ندامت سے اس کے دل میں آیا ہے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو لہٰذا بہر حالت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں پہ اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب ان لوگوں نے حضرت فرقین رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ یعنی کہ فرعون نے اپنی کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ کھل کر کے انہوں نے اپنی ماں کا اظہار کر دیا، اور ان کے دودھ کی بھی جو ہے تو ان کے دودھ کا بھی رد کر دیا، اور واضح لفظوں میں اپنے موقف کو جب انہوں نے بیان کر دیا اور فرعون نے حکم دیا کہ ان کو بھی جو ہے تو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ حضرت خربی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جب فرعون نے سپاہیوں کو بھیجا تو آپ کو خبر ہوئی، آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک پہاڑ پہ جا کر کے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں درندوں کو بھیج دیا، شیر چیتے وغیرہ درندوں کو اللہ نے بھیج دیا جو ان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے دیا۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ وہ درمیان میں نماز پڑھ رہے تھے اور تمام درندوں نے، تمام جانوروں نے جنگل میں ان کو گھیر لیا۔ اب جو بھی سپاہی قریب میں جاتا اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس چلا اور وہ گرفتار کر سکے۔ وہ لوگ لوٹ کر کے فرعون کے پاس گئے، بچا کر کے فرعون کو سارے حالات سے انہوں نے آگاہ کیا، اس کو بتایا کہ ایسے سب معاملہ ہوا۔ فرعون نے ایک روایت کے مطابق ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ خاموش ہیں اور اب اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ مثلاً اس نے جو ہے اپنی سیاست کے طور پر، سیاسی طور پر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ تربیت کا معاملہ کیا ہے، تو پھر جو ہے تو لوگ اس کی طرف آگے ہو جائیں گے، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ لیکن روایت میں ہے کہ ان تمام سپاہیوں کو اس نے قتل کر دیا تاکہ یہ راز کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی، اس فرد مومن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، حضرت خبیر کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور وہ لوگ یعنی فرعون کو بھی آلی فرعون یعنی فرعون والوں کو جو ہے تو اللہ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے گھیر لیا۔ ایک روایت بھی ہے کہ فرعونیوں پر جب عذابات کا سلسلہ جو شروع ہوگا آپ آگے سنیں گے، لیکن یہاں مجمل جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ایک روایت میں ہے کہ فرعونیوں کو آگ پر ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی روحیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کالے پرندوں کے پیٹ میں رکھی اور ہر روز جو ہے تو انہیں آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، آگ میں انہیں ڈالا جاتا ہے، اور پھر جو ہے تو انہیں ایک روایت میں 2 مرتبہ ڈالا جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ کہ صبح ڈالا جاتا ہے تو شام میں نکالا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی روحوں کو جو ہے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا۔ لہٰذا اس سے ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب قبر مرحب۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہم نے جو چاہا کر لیا، مر گئے اس کے بعد مٹی ہو گئی تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو یاد رکھیے وہ جھوٹ جو ہے، جسم جو ہے تو جسم مٹی ہے، یہ فنا ہو جائے گا، یہ مٹی ہو جائے گا، لیکن روح عالم امر سے، اور روح فنا نہیں ہوتی، روح کو فنا نہیں ہے، اللہ نے اسے بقا عطا فرمائی ہے، اس لیے جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ روح پر جاتا ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے لیکن روح پر ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی کی قبر کو کھول کر دیکھے کہ کسی کی قبر پھنس جاتی ہے، کھل جاتی
کیے تو ہم دیکھتے تو اس قبر میں جو ہے تو مردہ میں سویا ہوا نظر آتا، اگر لاش تازہ ہے، اور اگر کبھی کئی مہینے سال گزر گئے تو وہاں یا تو ہڈیاں نظر آئیں گی، اس کی ہڈیاں بھی جو مٹی ہو جاتی ہے، لیکن عذاب اس پر ہوتا رہتا ہے، عذاب الہی کو گرفتار رہتا ہے، کیونکہ روح جو ہے برزخ ایک عالم ہے، جیسے یہ دنیا ایک عالم ہے ایسے ہی برزخ ایک عالم ہے، وہ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، جہاں پر روح کو رکھا جاتا ہے، جسے قرآن نے علیین و سجین سے تعبیر کیا، تو روحیں وہاں رہتی ہے اور عذاب ان پر ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہاں میرا موضوع عذاب الہی پر بھی نہیں، میں عذاب قبر کے متعلق عرض کرتا ہوں، تو یہاں پر کہا گیا کہ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب کے ذریعے سے گھیر لیا، یعنی جب وہ لوگ مرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور آل فرعون سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں جو ہے ڈبو کر کے گھر کو فرمایا۔ اس کے بعد کس طریقے سے آل فرعونیوں پر جو عذاب لگاتار آئے، 5 عذابات کو جو سلسلہ آیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سماعت کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ مسائل کا جو سلسلہ شروع تھا، اس ضمن میں نے چند مسائل جو ہے وہ پچھلے جمعہ بھی عرض کیے تھے، آج بھی آپ چند مسائل کو جو ہے تو سماعت کریں۔ قرت ختم ہوتے متصلاً یعنی فوراً رکوع کرنا واجب، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہماری قرت مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد فوراً رکوع کرنا واجب ہے۔ اگر رکوع کے لیے جو ہے کسی نے رکوع میں جانے کے لیے اتنی دیر کر دی، قرت ختم ہو گئی اور 3 تسبیح سبحان اللہ کی مقدار وہ خاموش کھڑا رہ گیا، اس کے بعد رکوع کیا تو اس کا واجب کرو، اس ترک واجب پر سجدہ سہو واجب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ نماز میں الحمد شریف کے بعد سہو بھولے سے سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اور حکم یہ ہے کہ جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ کر کے آ جائے، کیونکہ فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور سنت کی 4 رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی اور بھولے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کو لے کر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں اس کو یاد آئے یا رکوع سے اٹھ گیا اور قوما میں یاد آئے یا سجدہ میں جا رہا تھا، ابھی اپنا سر سجدے میں نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے اگر یاد آ جائے تو وہیں سے لوٹ کر پھر جو تو سورت ملائے اور پھر دوبارہ رکوع کرے، اس نماز کو مکمل کرے، حقیقت میں سجدہ سو کرے، اس کی نماز ہو جائے۔ اور اگر کبھی سجدہ کر لیا، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اب یاد آیا تو پھر لوٹ کر کے بلکہ حقیقت میں سجدہ سو کرے، اس کی نماز ہو جائے۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا کہ سورت چھوڑ دی اور رکوع میں چلا گیا اور اسی طرح نماز مکمل کر دی، یا پھر جان بوجھ کر کیا کہ سورت کے بعد سورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلا گیا اور اب چاہتا ہے کہ لوٹ کر کے آئے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہی فاسد ہوگی، کیونکہ قصداً جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بھولے سے اگر ہو تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ نماز میں اگر کبھی سری نماز میں امام نے بھول کر اگر ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہو۔ امام نے اگر کبھی قرأت کر رہے تھے، چونکہ جہری اور سری 2 طرح کی قرأت ہوتی ہے، یعنی بلند آواز سے جو قرأت کی جاتی ہے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی 2 رکعتوں میں، اس کو بولتے ہیں جہری، اور ظہر اور عصر میں اور عشاء کی بعد کی 2 رکعتوں میں اور مغرب کی بعد کی آخری 1 رکعت میں جو قرأت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سری کی۔ تو لہٰذا اگر جہری نماز میں سری نماز میں امام نے جہر سے قرأت کر دی، ایک آیت اگر اس نے پڑھ دی تو پھر اس پر جو ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا اور قصداً بلند آواز سے پڑھا تو دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نماز کو جو ہے تو
حضور سے کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات ایک خاص اعلان، آج حالات حاضرہ جو گزر رہے ہیں ہر انسان اس سے اچھی طرح واقف اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں، سب چھپا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دنیا کے کونے کونے کی خبر لے سکتے ہیں اور لے بھی رہے۔ اب ایسے ماحول میں مسلمانوں کا ایک اپنا کردار کیا بنتا ہے، مسلمانوں کو ان حالات میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، بارہا علماء کرام اس پر تقاریر کرتے ہیں۔ میں بھی بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ حالات ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کو سمجھ جائے اور اپنے رب کے حضور آ کر کے جھک جائے۔ وقت کا فرعون اور اس کی آل جتنے یہ سب ہے نا، فاروشی اور یہود و نصارہ، یہ سب کے سب مل کر کے یہی چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اور یہ بعیدی کے قبل کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ تم ان سے لاکھ دوستیاں کرو پھر بھی یہ تمہارے نہیں ہونے والا۔ یہود، یہود اور نصارہ یہ تینوں ایسی قومیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ لاکھ دوستی کرو، محبت کرو، پھر بھی اس کا جواب یہ تمہیں نفرت ہی سے۔ اتنا ہی کر لیجیے۔ ایسے حالات میں مسلمان اپنے آپ کو اگر سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے رب کے حضور چھپنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یاون کی سرزمین پر جو واقعہ گزرا ہے، اب میں نام تو نہیں لیتا کیونکہ اس بندے کی توبہ بھی آئی، جس بندے نے اس گناہ کی ایجاد یاون نے کی کہ اپنی شادی کے بچی کی شادی میں جو واقعہ گزرا ہے یاون میں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف میں پہنچ اور ہر طرف سے اس کی مذمت ہو رہی۔ ہر علم و فہم رکھنے والا، سوجھ بوجھ رکھنے والا مسلمان اس کی مذمت کر رہا ہے۔ یہ کتنا غلط ہے۔ آج اگر کبھی مسلمانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دیجیے، مدرسوں کے لیے چندہ دیجیے، دینی مدارس کے لیے چندہ دیجیے، دینی کام کے لیے اپنی جیب خاص سے خرچ کیجیے، تو اس وقت مسلمانوں کی جیب سے پیسہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ارے ابھی تو ہے نہیں، ابھی بعد میں آنا، ابھی رمضان آئے گی اب آنا، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی نکالیں گے اب آنا۔ ماننے والوں کو گھمایا جاتا ہے، اعلان تو کر دیتے ہیں، اعلان کرنے کے بعد بھی ذمہ داروں کو گھمایا جاتا ہے، لیکن جب کسی حرام کام کے کرنے کی بات آتی ہے، کسی گناہ کو انجام دینے کی بات آتی ہے، میں کسی ایک کی کس نہیں کر رہا، میں عام بات کہہ رہا ہوں، ہر جگہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بھی گناہ کے معاملے میں آگے بڑھنے کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جاتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے ہاں ہمارا نام آنے والا ہے، وہاں چھپنے والا ہے، وہاں پر جو پوسٹر کے اندر ہمارا فوٹو آنے والا ہے، ہمارا نام لکھا جانے والا ہے، تو وہاں پر بڑھ چڑھ کر کے پیسہ دیا جاتا ہے۔ دینی کاموں میں، دینی معاملات میں پیسہ دینا، ہماری جیب سے پیسہ نکالنا ہم پر بڑا دیا گزرتا ہے، لیکن حرام کاموں کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ ڈھول تاشے باجے بجانے کے لیے، ڈی جے بجانے کے لیے، مخنثوں کو نچانے کے لیے ہماری جیب سے لاکھوں کا پیسہ نکل جاتا ہے اور ہمارے کو جو ذرہ برابر احساس نہیں، ہم اپنی خوشی میں مگن رہتے ہیں۔ گناہ کر کے بھی ہم اگر ایسے خوش ہے کہ ہاں ہم نے تو بڑا اچھی شادی کر لی، ہم نے تو بڑا اچھا کام کر لیا، لوگ تو بہت خوش ہو گئے، لیکن یاد رکھو اللہ و رسول کی نظر میں ہمارا مقام گر جاتا۔ شریعت ایسے انسان کو مردود زندگی فاسق کو فاجر قرار دے دیتی اور ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ہم نے نکاح وہ بابرکت اور بامراد چیز جس کو انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا، یہ وہ پہلا عمل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو قائم فرمایا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اور اس نکاح کا مہر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کو قرار ٹھہرایا۔ تو یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کی شروعات جنت سے ہوئی ہے اور اس کا اختتام بھی جنت پر ہوگا، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں جاؤ گے تو وہاں پر ایک روایت کے مطابق یہ کہ اپنی بیوی جس کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری اس کے ساتھ اللہ جنت میں تمہارا نکاح کرے اور ایک ادنا سا جنتی اس کے نکاح میں 70 حوریں دی جائے گی، جنت میں
کا نکاح کیا جائے. یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کا آغاز بھی جنت سے ہوا ہے، جس کا اختتام بھی جنت پر ہوا ہے. یہ وہ عمل ہے. لیکن آج اس عمل کو ہم نے کتنے گناہوں کی منزل سے گزارنے کا مرحلہ جو ہم نے طے کر رکھا. وہ جس کے بارے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن آج مسلم معاشرے کی میں بات کرتا ہوں، صرف ایک جگہ کی نہیں، پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ کہیں ایسا ہو کہ جہاں پر سنتوں کے مطابق جو ہے تو نکاح کی رسم کو ادا کیا جاتا. ورنہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس عظیم سنت کو اتنے بڑے مراحلوں سے گزار دیا ہے کہ غریب کی بیٹی کا اٹھنا دشوار ہو گیا. آج حالات یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کی ذمہ دار ہم دیکھیں، ہم نے نکاح کو بڑا مشکل مرحلہ بنا دیا. جب تک ڈی جے نہیں بجے گا، جب تک ڈھول تاشے نہیں بجیں گے، جب تک کہ گھر نہیں سجے گا، جب تک کہ رونقیں نہیں ہوں گی، جب تک کہ لاکھوں مہمان آ کر کے کھانا نہیں کھا لیں گے، جب تک کہ ہماری شادی میں مخنث ہجڑے آ کر کے نہ ناچ لیں گے، جب تک ڈھول بازے تاشے بجا کر ہم اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنی گھر کی عزت کو لا کر نیلام نہ کر لیں گے، تب تک ہماری شادی میں رونق نہیں آئے. اتنی غیرت کی بات ہے، اتنی شرم کی بات ہے ہماری کہ آج مسلم کو جس نے پوری دنیا میں سبق دینا تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 25 سال کی عمر میں اگر نکاح کیا تو ایک بیوہ خاتون سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ 40 سال کی ہے، اس سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب نکاح کا پیغام حضور کی بارگاہ میں آیا بھیجا گیا، سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا، حضور نے قبول فرمایا. آپ کے چچا کی بارگاہ میں دعوت رکھی گئی، حضرت ابو طالب نے اس نکاح کو قبول فرمایا، رشتے کو قبول فرمایا. مسجد کے اندر آپ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما ہوئے اور وہیں پر آپ کے چچا نے جو ہے تو اس کا خطبہ پڑھا نکاح کا اور ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی. اتنی سادگی کے ساتھ ہی پہلا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ حضور کے اخلاق حسنہ ہے جس میں تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے پیروی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ میرے محبوب کے اخلاق ہے. اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی بہترین انداز میں میرے محبوب نے نکاح کے فریضے پر انجام دیا ہے، اس سنت کو قائم فرمایا ہے. لیکن آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج سماج میں اس کے جو گندے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں کسی سے مخلوق. بہرحال یہاں ہونے والے اس واقعے نے سبھی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا، سنجیدہ ذہن رکھنے والا مسلمان اور ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اگر ان برائیوں کا سدے باب نہ کیا گیا، اگر آج اس پر روک نہ لگائی گئی تو پھر یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں. یہ معاملات پھر کل کو کوئی اور لانے کرے گا، پرسوں کوئی اور لے کر کے آئے گا. اس لیے کیونکہ آج ویسے بھی مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ تفاخر مسلمانوں میں حد سے زیادہ آ چکا ہے. اس نے ایسا کیا کہ میں اس سے باری کروں گا، اتنے کا منڈپ لگایا میں اس سے باری منڈپ لگاؤں گا، اتنے کنٹل کا کھانا دیا میں اس سے زیادہ کنٹل کا کھانا دوں گا. اس نے اتنے کا ڈی جے بجایا میں اتنے کا ڈی جے بجاؤں گا. اس نے آج ان کو لا کر نچایا تو میں اس کو لا کر کے نچاؤں گا. آج مسلمانوں کے حال یہی ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہو یا دینی معاملات ہو. دینی معاملوں میں اس نے اتنا دیا پہلے اس کا اعلان میں سے پہلے بھی کرتا میں اس سے زیادہ دوں. یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، جو گناہ کو چھوڑے خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں. اللہ ناراض ہوگا، رسول ناراض ہوں گے. دنیا والوں کی فکر نہ کریں کہ دنیا والے کیا کہیں گے. ارے اپنی بیٹی کی شادی ارے ایسی کر دی، ارے ڈھول تاشا نہیں بجایا، باجا نہیں بجایا، باراتی کو کھانا نہیں کھلایا، گوشمانہ نہیں بنایا. یہ نہیں، دنیا والے کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرو. فکر کرو تو اس بات کی کہ اللہ و رسول کیا کہیں گے. کل قیامت میں اس کے حضور کے حاضر ہونا ہے. یہ دنیا چند روزہ لوگ کھا پی کے بھی گالیاں دیتے ہیں. آپ نے ممبروں کا کھانا دے دو، کھانے کے بعد بھی گالی سننے کو ملتی ہے، ارے ایسا کھانا پکایا، ارے یہ نمک کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، ارے اس کو دعوت دی، اس کو نہیں دی. نہ کر کے بھی وہی حال ہونا ہے. تو فکر اس کی کرو کہ جس رب نے کل قیامت میں تم سے اس کھانے کا بھی حساب لینا. ان کو کھلا کر کے گالیاں بھی کھاؤ اور کل قیامت میں حساب بھی. یہاں اتنے خرافات کرو، ایک عظیم سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام کاموں سے آج قوم مسلم کو گزرنا پڑا.
رشتہ ہونے سے لے کر کے تو پتا گیری اور اس کے بعد بچہ ہونے تک کی جو رسمیں آج چلتی آ رہی ہے، ہلدی مہندی رنجکا شادی بیاہ نہاری جوتے چھپانا یہ کرنا وہ کرنا، اس کے بعد چھلے چکنے وغیرہ کیا کچھ نہیں رسمیں آج لے جا رہے یار. جس کو شریعت جائز قرار دے بس اسی کو کرو. اور قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی حد سے آگے بڑھو. شریعت نے جو لکیر کھینچ دی ہے اس سے آگے مت جاؤ. جو چیز حلال ہے جائز ہے اسی پر عمل کرو، جو حرام ہے ناجائز ہے اس کو چھوڑ دو. یہ قرآن کا فرمان. اگر حد سے پڑھو گے تو پھر اللہ کا عذاب ان بطش ربک لشدید، اس کی لاٹھی کی آواز نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آتی لیکن پھر ایسی شادیوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. پھر آتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی دیکھو ہماری بیٹی کا جو تو سسرال میں یہ حال ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یا لڑکی والے کبھی لڑکے والے آتے ہیں کہ لڑکی نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، کبھی نوبت طلاق تک کے پہنچتی ہے. حالات کچھ نہیں کرتا، پھر پورا کچہری کے چکر کاٹے جاتے ہیں. کیوں؟ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اتنے حرام مرحلوں سے گزارا، اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا. اور اب جب خدا کی پکڑ آئی ہے، اس کی گرفت آئی ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں وہی ہوتا ہے کہ جب ایسی شادیاں ہوتی ہے، جن شادیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہے، راتوں میں سٹے پٹے کھیلے جاتے ہیں، رات بھر جگ کر کے جو ہے تو حرام کام کیے جاتے ہیں، وہاں سے اللہ برکتیں اٹھا دیتا ہے. جس جگہ پر گناہ ہوتا ہے اللہ وہاں سے اپنی رحمت کو اٹھا دیتا ہے، وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، تو پھر سوائے لعنت الہی کے رہ کیا جاتا ہے. ایسی جگہوں پر جہاں گناہ ہوتا ہے آقا کریم اسلام فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا وہ بستیاں وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب اترا، رسول اسلام فرماتے ہیں وہاں سے جلدی گزر جاؤ. اگر کافروں کے محلے سے گزرو تو جلدی گزر جاؤ، کیونکہ وہاں ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی ہے. جس جگہ پر گناہ ہوتا ہے، حرام کاری ہوتی ہے، وہاں اللہ کا عذاب کرتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے. اگر اس کا ایک چھینٹا بھی پڑ گیا تو آخرت برباد ہونے کا خطرہ. پھر جو اس عظیم سنت کو اتنے حرام مرحلوں سے گزارے اور پھر خیال کرے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں جو ہے تو بڑی آسانی سے کٹے، بڑے اچھے سے گزرے، ہماری بیٹی کا جو ہے تو اچھے سے سنسار چلے، ہماری بیٹی کی زندگی خوشحال گزرے، تو پھر وہاں اختلافات پیدا ہوئے، پھر لڑائی جھگڑوں پر نوبتیں آتی ہے، پھر طلاق تک جا کر کے بات پہنچتی ہے، پھر عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں، پھر بربادیاں بھی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی لاٹھی ہے جس میں آواز نہیں. نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا سادگی کے ساتھ کرو، پھر اس کی برکتیں دیکھو. اس لیے کہ اس نکاح کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں کہ جو اس نکاح کو کرے گا، جو میری سنت کو عام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا. سادگی کے ساتھ اگر نکاح ہو تو پھر اللہ برکتیں اور رحمتیں بھی اس میں جو تو نازل فرما دیتے. لیکن جب حرام کاری کے ساتھ گزرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے پناہ. ان بطش ربک لشدید، بے شک اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے. پھر اس کی لٹے دنیا میں بھی دیکھوں گے اور آخرت میں. تو بہرحال اس ہونے والے واقعے نے یہاں کے علماء، ذمہ دار اور ہر سوچ بوجھ رکھنے والے مسلمان کے زندگی کو جھنجھوڑا. اس لیے علماء اہل سنت نے ایک متفق کے طور پر ایک میٹنگ کی گئی جس کے اندر جو ہے تو یہ چند شرائط طے پائے، اور پھر تمام اہل سنت کی مساجد کے ٹرسٹیان نے الحمدللہ بڑھ کر کے اس کا خیر مقدم کیا. سب نے جو ہے اس پر اپنی دستخطیں کی ہے. اور اس میں کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ تنظیم علماء اہل سنت اور ٹرسٹیان مساجد و جیلانی مشن بیابل کی جانب سے الحمدللہ تمام علماء اور تمام ٹرسٹیان کے اتفاق سے یہ بات طے پائی ہے کہ جس نکاح میں عقیدے کی خرابی پائی جائے، اس نکاح کو علماء اکرام نہیں پڑھائے اور نہ ہی اس میں شرکت کرے گی. دونوں میں سے اگر کسی ایک میں بھی عقیدے کی خرابی ہو، غیر سنی ہو، اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے. دوسرا، جس نکاح میں خلاف شرعی حرکات جیسے ڈی جے، باجے، ناچ گانا ہو، اس نکاح میں علماء کرام نکاح پڑھانے کے لیے شرکت نہیں کریں. اب جن لوگوں نے ابھی سے پیچھے بھی اپنی شادی کے لیے بتا رکھے ہیں وہ سمجھ لیں، یہ بھی سمجھے کہ علماء ہمارا نکاح پڑھانے نہیں آئے. یہ سمجھ کر آپ چھوڑے کہ اللہ و رسول ناراض ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ علماء نہیں آئے گا آپ کا نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ کسی سے بھی لا کے اگر کروا بھی لیتے ہیں، بھائی نکاح تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے عذاب پر اور کہاں سے نہ ہو. اللہ رسول کی جو ناراضگی ہم مول لیں گے. آج ہم بہت سے لوگ
ہوتے ہیں، کسی کا نام ہے کہ لے کر ہوتے ہیں، عام بات ہے کہ کوئی بھی صاحب بعض اوقات وہ اپنی انا کا ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مولانا نہیں آ رہے، اللہ مولانا سے پورا پڑھا دیں گے، وہ نہیں آ رہے ان سے پڑھا لیں گے، ٹھیک ہے سنی مولانا نہیں آ رہے واقعی مولانا سے پڑھا کے کا پڑھا دیں گے۔ تو پھر سن لیں کہ جب تک امام اسٹیج پر موجود ہو اس وقت تک ویڈیو گرافی بھی نہیں کی جائے۔ بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ نکاح کی بھی ویڈیو گرافی کرتے ہیں، ویڈیو شوٹنگ کرتے ہیں، تو جب تک امام آپ کے اسٹیج پر ہے آپ اس وقت تک ویڈیو گرافی نہیں کریں گے، ورنہ امام کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح سے کر کے چلا جائے۔ بعد میں پھر تالے کرتے ہوئے سب آتے کہ مولانا اس طرح سے اٹھ کے چلے گئے، مولانا نے نکاح نہیں پڑھایا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ہم وہابیوں دیوبندیوں سے رشتے کرے اور الزام مولانا پر رکھے، ڈھول باجے تاشے ہم بجائے، ویڈیو گرافی ہم کریں، حرام کام ہم کریں، اور جب امام شریعت کی بات کرے تو پھر امام ہی پہ سارے لا کر لا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر نکاح کسی دوسرے گاؤں میں ہو تب بھی رت جگہ ہلدی وغیرہ میں ڈی جے باجے بجانے والوں کی شادی میں علماء شرکت نہیں کریں گے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جو امامت کے منصب پر فائز نہیں ہے وہ بھی غیر شرعی خرافات والی شادیوں میں نکاح پڑھانے نہ جائے، ورنہ تمام ائمہ پھر اتفاق اس کا بھی جو ہے تو بائیکاٹ کی۔ وہ لوگ جو مولانا کہلاتے ہیں یا جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے لیکن وہ امام نہیں ہے کسی مسجد میں، جیسے ہمارے بہت سارے ایسے ہے حضرات کہ جو عالم ہے، مولانا ہے، حافظ ہے، لیکن کسی مسجد میں امام نہیں ہے، تو کوئی سوچے چلو بلا کو جا کر کے پڑھا لیں گے، بلا مسجد کے مولانا نہیں آ رہا، وہ تو کوئی مسجد میں نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی ٹرسٹی بولنے والا نہیں، تو ان سے لا کے پڑھا لو۔ تو اگر ایسے کسی مولانا نے بھی جا کر کے پڑھا دیا تو اس کا بائیکاٹ پھر تمام علماء کریں گے، اس کو کسی جو تو پروگرام میں یا کسی معاملے میں اس کو جو پوچھا نہیں جائے گا۔ تمام فرقہ باطلہ وہابی دیوبندی وغیرہ کی نماز جنازہ علماء اہل سنت نہیں پڑھائیں گے، اور نکاح سے 2 روز قبل کرسچیان حضرات نکاح سے متعلق تحقیق کر کے علماء کرام کو آگاہ کر دیں گے۔ جہاں پر یہ غیر شرعی حرکات ہو، جہاں پر معاملہ خلاف شرع ہو یا پھر عقیدے کی خرابی ہو تو کرسچیان الحمدللہ اس کی جو ہے تو تحقیق کر کے امام کو آگاہ کر دیں گے۔ مسجد کے کرسچیان محلہ پنچ کمیٹی کے حضرات کسی نکاح کو پڑھانے کے لیے امام کو جبر نہیں کریں کہ نہیں تم کو چاہ نہیں ہے، خلاف شرع کی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، بلا ہے، رکھا ہے، یہ ہے پڑھا دے، تو کوئی کرسچی ان کو جبر نہ کرے۔ یاد رکھیں جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، ہم اگر اگر ہم بھی خلاف شرع کریں آپ کو حق ہے کہ کو کرسچیان کو یہ حق ہے کہ اگر امام غلط کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو وہ امام کو روک سکتا ہے، لیکن اگر رسم بھی غلط کرے تو امام کی ذمہ داری ہے۔ جیسے امام کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ قوم کو سمجھائے، برائی سے روکے۔ دیکھو برائی کو روکنے کے 3 درجے، پہلے تو اس کو طاقت سے روکے، دوسرا اس کو زبان سے روکے، تیسرا دل سے برا چلے۔ پہلا درجہ یہ سلاطین اسلام کا ہے، جو بادشاہ اسلام ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ برائی کو جڑ سے ختم کرے، تلوار کے بل پر اس کو ختم کرے، لیکن اب سلاطین اسلام کا دور نہیں، اس لیے دوسرا فریضہ رہ جاتا ہے وہ ہے علماء کرام کا کہ وہ اپنی زبان سے ان کا رد کرے، ہر برائی سے قوم کو آگاہ کرے، بتا دے یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ہمارا کام بتا کر کے رد کر دینا۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ عوام کا کہ اگر جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھے اگر وہ اس کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تو دل میں برا چاہے یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تو کم سے کم وہ عذاب الہی سے بچ جائے۔ اگر کسی نے اتنا بھی نہیں سمجھا تو پھر عذاب الہی میں اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ گو کے ساتھ جو بھی پیچھے جائے۔ جب پچھلی قوموں پر عذاب اترا تو وہ لوگ جو اپنے وقت کے عابد و زاہد تھے، جن کو بڑائی کے مرتبوں پر فائز تھے، وہ بھی اس عذاب نہیں رکھا، کیونکہ وہ قوم کو برائی سے ڈراتے تھے، قوم کو سامنے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف خشی سے کو ڈرایا نہیں کرتے تھے، برائی کا رد نہیں کرتے۔ تو جو شخص برائی کو دیکھ کر کے اپنے دل میں اس کو برا نہیں جانے گا وہ بھی گناہ کرنے میں برابر کا شک ہے۔ اگر کوئی ڈیجے لا کر کے بجا رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے اور دوسرا دور کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے تماشے، دل سے اس کو برا نہیں جانتا۔ اب حال تو یہ ہے کہ لوگ تو جا کر شرکتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مزے لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آ کر کہہ رہے آؤ سے غلط۔ یہ کون سی بات؟ جب گناہ ہو رہا تھا تم نے بھی شرکت کی، اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور جب بات اس کی برائی کی آئی تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ کریں۔
اپنے آپ کو بالکل مومن بنا، خالص مومن، نفاق نہیں ہونی چاہیے، برائی کا رد ہو ہر حال میں اس کا رد۔ اچھے اچھے حاجی نمازی جیسے لوگ، اللہ خیر فرمائے ہماری قوم، اپنے مقام کو سمجھے، اپنے اسٹیٹس کو سمجھے۔ آج غیروں کی وجہ سے ہمارا تشخص ختم ہو رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ تعلیم والے کو دیکھ کر، حاجی نمازی کو دیکھ کر غیر بھی راستہ چھوڑ دیا تھا۔ آج اتنے بڑے بڑے لوگ کئی حج کر کے آ جاتے ہیں، عمرے کر کے آتے ہیں، لیکن خود اپنے گھر میں، خود اپنے سماج کو ان کی عزت نہیں دیتے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے وقار کو ہم نے مشہور کیا، ہم نے ایسی حرکتیں کر لی اور وہ حرکتیں چھپ گئی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج سب سیکھ رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، سب پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے کس نے کیا کیا۔ تو ہم نے اپنے وقار کو مشہور کیا۔ ایسا کام نہ کرے کہ ہم تو بدنام ہو ہی، کل ہماری وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہے۔ کل وہ غیر یہ کہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی نہ ہو، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اپنے معاملات کو اتنا آسان کرے، نکاح کو اتنا آسان کرے کہ غیر اس مذہب میں آنے کے لیے راضی ہو جائے کہ باقی میں نکاح اتنا آسان ہوتا۔ آج جو ہماری بچیاں اس کی وجہ سے غیروں کی طرف بھاگ رہی ہے، کل ان کی بچیاں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا اچھا مذہب ہے کہ جو نکاح کو اتنا آسان کرتا ہے، جس میں اتنی برکت ہے۔ ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے ہم لوگوں کو دعوت، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ وہ قوم جو تمام قوموں کی رہبری کے لیے آئی تھی، آج وہی قوم جو تو ذلت و خالی میں بلکہ تو یہ بہرحال یہ ایک اہم اعلان ہے، اس کو سب سمجھیں۔ یہ صرف آج یہی نہیں بلکہ تمام مساجد میں تمام تلشیوں کی اجازت سے الحمدللہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد سے جہاں کہیں بھی یہ غیر شریعت ہوگی، کوئی امام وہاں نہیں جائے، یہ سمجھیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔